بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا استحضار مجھے اور ہم سب سننے والوں کو کرنا چاہیے کہ ہم یہ قرآن مجید کی تفسیر کیوں سن رہے ہیں. کیا محض قصہ کہانی ہے یا محض ایک معمول کہ بھئی چلو رمضان آیا تو تفسیر سن لی، رمضان آیا تو چلو کچھ بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کیوں سن رہے ہیں. کہ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے. یہ فلاں فلاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ سوچے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ ہدایت کی کتاب یہ میرے لیے ہے. اور اللہ رب العزت میرے سامنے ان قصوں کو بیان کر کے میرے سامنے اللہ رب العزت ایک عبرت رکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت مجھے سمجھا رہے ہیں. یعنی اس نیت سے ہم روزانہ صرف یہ تفسیر نہیں، صرف قرآن کی تفسیر نہیں، بلکہ کوئی بھی دین کی بات ہو اس کو ہم اس نیت سے سنیں، ہم اس نیت سے اس کو سنیں اور اس نیت سے اپنے اندر نیت سے یہاں بیٹھیں. تو بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو یعقوب علیہ السلام نے نہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ ان سے انتقام لیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور خوش رہنا جانتے تھے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو ہم سوچے کہ کیا منظر ہوگا اور کیا حال ہوگا کہ 7 8 9 سال کے یوسف کا، کہ اندھیری رات ہے، کنویں میں اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہ کنواں وہ بھی ایک سنسان جنگل میں اور ایک ویران راستے پر ہے، وہاں کوئی نہیں ہے اور بالکل کنواں خالی ہے اور سانپ، بچھو اور قسم قسم کے تکلیف دینے والے جانور یہاں دن و رات گھوم رہے ہیں. اور یہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر اور کنویں میں رکھ کر وہ بھائی واپس گھر لوٹ آئے. اب جب یوسف علیہ السلام اکیلے کنویں میں تھے، روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لما القی یوسف فی الجب اتاہ جبرائیل، کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا غلام من القاک فی ھذا الجب، اے بچے تمہیں اس کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اخوتی. تو حضرت جبرائیل نے کہا ولیما، بھائی کس وجہ سے؟ قال لمودتی ابی ایایا، یہ میرے باپ کی محبت کرنے کی وجہ سے، میرے باپ کو مجھ سے بہت محبت تھی جس کی بنیاد پر میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ حشر کیا. یہاں سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ
محبت کی زیادتی اکثر فتنے کا سبب ہوتی ہے. محبت اگر دنیا میں اگر کسی انسان کو کسی سے بے انتہا محبت ہو تو محبت کرنے والا بھی امتحان میں پڑتا ہے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ بھی امتحان میں پڑتا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آزمایا گیا. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، پھر جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا اور ان کے بیٹے یوسف کو بھی آزمایا گیا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی محبت تو ایک حد اعتدال تک کرو، چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ، ایک حد اعتدال تک محبت ہو. اور بے انتہا محبت یہ صرف اللہ کی ذات سے ہو، یہ صرف اللہ کے نبی سے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے اس کے یہاں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، یعنی میری محبت سب محبت پر غالب ہو جائے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ انسان کو فتنے میں نہیں ڈالے گی. اس لیے تو یہاں کہا کہ لمودت ابی ایای حسدونی قال تريد الخروج من ها هنا. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہو بیٹے؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے بڑا ہی عجیب جواب دیا. فرمایا کہ ذالک الہ یعقوب، یہ تو یعقوب کے رب کے ہاتھ میں ہے. پھر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ دعائیں ڈالی گئی جو روایات میں ہے. میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر دوں کہ کس حزن و کرب کے ساتھ میں اور کس درد کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے وہ دعائیں کی تھی. اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگی، ان تغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. وترزقنی، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما. وترحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. وان تجعل من امری فرجا ومخرجا، اور مجھے اس مشکل جگہ سے نکال دے. وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے روزی دے اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جس کا مجھے گمان بھی ہو، جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ رب العزت نے وجعل اللہ له من امره فرجا ومخرجا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا بھی. ورزقه ملک مصر من حیث لا يحتسب، اور انہیں مصر کی بادشاہت دی کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مصر کی بادشاہت دی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، جب مصیبت میں مبتلا ہو، اور جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذو بہؤلاء الکلمات فانہن دعاء المصطفین الاخیار. ان کلمات کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ اللہ کے بہترین بندوں کی دعا ہے، اللہ کے بہترین بندوں کی دعا ہے. بہرحال تو یوسف علیہ السلام اب اس کنویں میں ہے. اب ایک قافلہ آتا ہے، وجاءت سیارہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک قافلہ آیا. علامہ قرطبی ایک مشہور مفسر ہے، فرماتے ہیں یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، یعنی فلسطین سے یہ مصر جا رہا تھا. تو یہ راستے میں وہ کنواں نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ اس قافلے نے راستہ بھول گیا، اس قافلے نے راستہ بھٹک گیا. بھٹکتے بھٹکتے وہ جنگل میں پہنچ گئے، اور پھر جب بہت پیاس لگی تو اب کسی ایک ساتھی کو بھیجا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا، کہ بھئی اپنے پانی لانے والے کو بھیجا آگے کہ بھئی آگے جاؤ اور ہم کو پانی لاؤ. تو اس پانی لانے والے نے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا.
تو یہ لوگ اسے اتفاق سمجھتے ہیں کہ بھائی اتفاقاً یہاں قافلے یا قافلہ پہنچ گیا. نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. ہمارے یہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اتفاقاً ہو گیا اتفاقاً ہو گیا. نہیں، یہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی گرتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. یہ ہر چیز اللہ کی مصلحت کے تحت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو گہرے کنووں سے نکالنا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات کے تحت میں اللہ نے ان قافلے والوں کے راستوں کو بھٹکا دیا اور انہیں اس کنویں تک پہنچا دیا جو ایک ویران جگہ میں تھا. تو یہ کنواں آیا، ان لوگوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا کہ میں پانی نکال کر آؤں. فَأَدْلَا دَلْوَهُ، چنانچہ اس نے اپنا ڈول ڈالا. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، اور بول اٹھا، یعنی جیسے ڈول ڈالا، ڈول ڈالنے والے نے، پانی لینے والے نے ڈول ڈالا، تو جب وہ ڈول کو کھینچا تو یوسف علیہ السلام تو پانی کیا نکلتا، یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی پکڑ لی اور اس ڈول کے ساتھ باہر نکل گئے. اب جیسے ہی اس خوبصورت، ایک انتہائی خوبصورت بچے کو دیکھا اس ڈول نکالنے والے نے، اس پانی نکالنے والے نے، تو پکار کر کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. یہاں یا بشرا ھذا غلام، یہاں کچھ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو، صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہو، اور اگر کسی کو کوئی لڑکا چاہیے تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد شروع آخر میں درود شریف پڑھے اور بیچ میں 21 مرتبہ یا بشرا ھذا غلام پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نرینہ اور مذکر اولاد نصیب فرمائیں گے. تو یہ ہمارے اکابر کے مجربات میں سے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف کو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے یوسف کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ اب یہ مال تجارت ہے، اب اس کو ہم بیچیں گے. واللہ علیم بما یعملون، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے خوب واقف تھا. یعنی سوال ہوتا ہے کہ یوسف جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، یعنی اتنے بڑے پیغمبر کے بیٹے ہیں، کس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو سامان تجارت سمجھ کر رکھا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب واقف ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ خوب واقف ہے. اللہ اپنے نظام کائنات اور اللہ اپنے حکمت کاملہ کے تحت کر رہے ہیں. اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام تقریباً 3 دن تک کے 2 دن یا 3 دن تک کے اس کنویں میں تھے. روزانہ ان کے جو بڑا بھائی تھا، جس بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو کہیں نہ بھیجا جائے، یعنی ان کو قتل نہ کیا جائے، تو روزانہ وہ بڑا بھائی یوسف علیہ السلام کی خیر خبر کھلاتا تھا. روزانہ کچھ نہ کچھ کھانا ڈال دیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ خیر خواہی، یعنی چونکہ بڑا بھائی تھا، دل میں ایک سافٹ کارنر تھا. تو تیسرے دن جب وہ بھائی آیا، دکھا کہ یوسف ہے ہی نہیں، فوراً اپنے بھائیوں کے پاس گیا کہ یوسف نہیں ہے. تو فوراً سب بھائی آئے ایک ساتھ میں، کہا کہ نہیں، ابھی اگر یہ اللہ نہ کرے اگر کسی قافلے والے نے اسے نکال دیا ہے اور یہ چھٹک گیا یہ بچہ اور یہ ہمارے والد صاحب کے پاس پہنچ گیا، ہمارا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہمارا راز فاش ہو جائے گا. فوراً وہ ڈھونڈتے اور قافلے والوں کے پاس پہنچے بھائی لوگ، اور ان بھائیوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اب ہمیں اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، آپ ایک کام کرو اسے لے لو. تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت، اللہ فرماتے چند گنتی کے چند دراہیم کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی چند دراہیم اور کچھ پیسوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو انتہائی گھٹیا قیمت میں بیچ دیا. اور اللہ فرماتی وہ لوگ اس کی قدر نہیں جانتے تھے یوسف کی. بھائیوں نے ایسی گھٹیا اب یعنی قافلے والوں نے تو رکھا، اب ان کو معلوم تھا کہ بھائی اس کی قیمت بڑی اچھی آئے گی، بڑا خوبصورت غلام ہے، لیکن بھائیوں کو تو یہ بلا سر ٹالنی تھی، تو بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو.
اب یوسف علیہ السلام وہاں قافلے والوں کے ساتھ رہنے لگے. اب یہ قافلہ مصر پہنچا، ایجپٹ جیسے کہتے ہیں ایجپٹ اس زمانے میں، تو یہ مصر پہنچا یہ قافلہ. اب یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگی، یعنی چونکہ بہت خوبصورت تھے اور بہت خوبصورت یعنی انتہائی خوبصورت تھے. اب کوئی بولی لگا رہا ہے، چاندی کی کسی نے بولی لگائی، پھر کسی نے سونے کی بولی لگائی، پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ نہیں میں اس کو ریشم کے کپڑے کے عوض میں تول کر میں اسے لوں گا. لیکن پھر اس علاقے کا جو عزیز تھا، عزیز کہتے ہیں اس زمانے کا فائنانس منسٹر یعنی خازن، جسے وزیر مالیت کہتے ہیں، وزیر مال. تو اس زمانے کا جو وہاں علاقے کا جو فائنانس منسٹر تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ اللہ کی حکمت دیکھیے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. بچہ پسند آیا، فوراً یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اللہ رب العزت کی یہ شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو بچہ کتنے دنوں تک کے کنویں میں رہا، نہ جانے کتنے دنوں تک کنویں میں رہا، اور پھر چند کھوٹے دراہم کے بدلے میں اسے بھائیوں نے بیچ دیا، اسے غلام بنایا گیا. اور آج اللہ کی حکمت کے تحت آج ایک دربار شاہی میں اب ناز و نعم اور اکرام اور احترام کے ساتھ پالے جانے والے بن گئے. اب ان کو لے کر گیا اپنی عورت کے پاس، عزیز مصر نے، یعنی اس وقت فائنانس منسٹر نے لے کر گیا اور کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. او نتخذه ولدا. اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ سب سے زیادہ فراست کا ثبوت 3 لوگوں نے دیا. نمبر 1 عزیز مصر نے، یعنی اسی آدمی نے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا. کتنی فراست کے ساتھ میں یوسف کو لے لیا. دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں، جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ طاقتور امانت دار شخص ہیں اور ملازم رکھنے کے لائق ہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے ابا جان. بڑی فراست کے ساتھ میں بیٹیوں نے کہا. اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا. تو اب بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ میں اور ناز و نعمت کے ساتھ میں محل میں رہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اچھی طرح جما دیا. دیکھیے ہم نے کیسے جمایا. بھائیوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا، بھائیوں نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا کہ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ یوسف اپنی ابتدائی زندگی گزارے، تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر بتا سکے. لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اللہ اپنے کام پر قادر ہے، اللہ اپنے امور میں غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے شروع سے دیکھ لیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو کہا کہ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا، یہ کہیں وہ لوگ سازش کرنے نہ لگے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی نہیں چلی، اللہ کے امر کی چلی. بھائیوں نے سازش کی، بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل کر دے، لیکن بھائیوں کی نہیں چلی، انہیں کنویں میں ڈال دینا پڑا. بھائیوں نے یہ سوچا کہ اب یہ غلام بن کر کہیں فروخت ہو جائیں گے اور ذلت کی زندگی گزاریں گے اور یوسف کا نام و نشان اس زمین سے مٹ جائے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا راستہ اور ایسا محل مقرر کیا کہ اس وقت کے بڑے کسی وزیر کا اللہ نے محل مقرر کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں
تو اس کے لیے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ارادہ کیا کہ یوسف کو ہم ایک محل میں رکھیں گے اور یوسف کو ایک عزت والی زندگی گزروائیں گے اور یوسف کو ہم بادشاہ بنائیں گے, یوسف کو ہم نبی بنائیں گے. تو اللہ نے اس کے لیے سب اسباب خود بخود مہیا ہونا شروع ہو گئے. یہاں قافلے والے اپنا راستہ بھول گئے, قافلے والوں نے خریدا اور وہاں پہنچے تو اتفاق سے وہاں کا جو عزیز مصر تھا, مصر کا بادشاہ تھا, اس کے پاس اولاد نہیں تھی. اس نے یوسف کو خرید لیا اور اپنے محل میں رکھوا دیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے, یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر غالب ہیں, اکثر لوگ نہیں جانتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں سے چیزیں ہوتی ہیں, چیزوں سے چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ چیز ہوگی تو یہ چیز ہوگی, جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں جانتے جب اللہ کا حکم ہوتا ہوگا اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ہر انسان اور ہر ایمان والے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ضرور ہوگا. پھر کوئی چیز قرآن میں ہے کہ وَلَا مَرَدَّ لَهُ, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا, اسے کوئی واپس نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ غالب آ کر رہتے ہیں. انسان بہت کوشش کر لے, اپنا پورا زور لگا لے, اپنی پوری قوت صرف کر لے, پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے. ایک حدیث قدسی ہے, بڑی لمبی حدیث قدسی ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر پوری امت تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تجھ کو نفع نہ پہنچانا چاہے تو پھر تجھے نفع نہیں پہنچ سکتا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا أَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اللہ تعالیٰ اگر پوری لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نقصان نہ پہنچانا چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ بات بیٹھنی چاہیے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے, جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے, روایات میں آتا ہے کہ جب یہ 30 سال کو پہنچ گئے, بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 40 سال کو پہنچ گئے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکومت سے نوازا. یعنی اب حکومت چلانے کی ان کو ہم نے صلاحیت دی. ہم نے ان کو حکومت, چونکہ آگے یوسف کو بادشاہ بننا تھا اور پوری حکومت کی اقتدار چلانا تھا, تو حکومت چلانے کی طاقت معلوم ہوا. اب یہ ایک نقطے کی بات سمجھیے, معلوم ہوا کہ حکومت چلانے کی صلاحیت یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. یہ انسان کسی کوئی چیز اسٹڈی کر کے نہیں کرتا. یہ جو حکومت چلانے کی تدبیر ہوتی ہے نا, اور نظامت اور حکومت کا نظام چلانے کی ایک طاقت ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتا ہے. ہاں, یہ انسان اسٹڈی کے ذریعے اور پڑھائی کے ذریعے یہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے غیر مسلم بندوں کو بھی دے دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو سب سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد, یعنی ہمارے یہاں سب سے اچھی طرح جس نے نظام حکومت چلایا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک عجیب حکمت دی گئی تھی نظام حکومت چلانے کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے نوازا, یعنی حکومت چلانے کی صلاحیت عطا فرمائی. وَعِلْمًا, اور علم سے مراد یا نبوت ہے کہ ہم نے اسے نبوت دی. اب علم کو نبوت کہا گیا ہے, نبوت کو علم کہا گیا اس آیت میں. کیوں؟ اس لیے کہ علم جو ہے نا, یعنی علم یہ نبوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہے, کہ اصل جو انبیاء علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام میں بہت سی صفات ہیں, لیکن جو سب سے بڑی صفت ہے انبیاء علیہ السلام کی وہ علم ہے, علم الہی ہے, علم خداوندی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے علم دیا, یعنی ہم نے ان کو نبوت دی. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ,
اور ہم بھلے کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ انعام، یعنی یہ ہمارا، یعنی ہم نے یوسف کو ہم نے گہرے کنویں سے نکال کر ہم نے اسی عزت والے مکان پر پہنچایا، یہ صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ جو تقوی اختیار کرے گا۔ میں یعنی یہ مرکزی اس آیت، اس سورت کے مرکزی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ مرکزی بات ہے اس سورت میں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ کے احکامات پر جمے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسی ہی مصیبتوں سے، ایسے ہی تکلیفوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی اور فراوانی نصیب کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے جو انعام کیا یوسف کو، اور یوسف کو مصیبت سے نکالا اور کنویں کے گہرائی سے نکالا، تو کہا کہ ہم یہ صرف یہ خالی یوسف کے ساتھ نہیں، بلکہ مصیبتوں اور پریشانی کو گہرائی سے ہم ہر اس شخص کو نکالیں گے جو اچھے اعمال کرتا ہو، جو اپنی زندگی میں تقوی اور صبر کو اپنے اندر لاتا ہو۔ تو آج ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ تقوی اور صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں و بہنوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ تقوی اور صبر کو اپنے اندر لانے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے اندر تقوی اور صبر کو لانے کا مہینہ ہے۔ یعنی تقوی اور صبر جس آسانی کے ساتھ میں اس مہینے میں آئے گا، یقین مانو اور کسی مہینے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کریں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ زیادہ نماز پڑھنے کا نام اور زیادہ ذکر و تلاوت کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور صبر یعنی کچھ بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرنا، اور اس طریقے سے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اگر ہم اپنی اس رمضان کے مہینے میں اس کی مشاقی کر لیں کہ تقوی اور صبر کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اللہ سے ہم تقوی بھی مانگے اور اللہ سے ہم صبر کی صفت مانگے، صبر نہ مانگے، کیونکہ صبر مانگنا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے مصیبتوں کو مانگنا ہوگا، اس لیے کہ صبر تو مصیبتوں کے بعد آتا ہے۔ لیکن اس صفت کو مانگے کہ اللہ آگے جا کر اللہ اس صفات سے ہم کو نواز دے، اللہ صبر اور تقوی والی صفات سے ہم کو نواز دے، یا اللہ ایسی صفات سے نواز دے کہ ہم کسی موقع پر تیری نافرمانی نہ کریں اور ہمیشہ تیری اطاعت کرے، تیری فرما برداری کرے۔ تو اگر ہم یہ مہینہ اس مہینے میں تقوی اور صبر کے ساتھ اگر ہم چلیں گے، تقوی اور صبر کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں گے، اور اس مہینے میں ہم تقوی اور صبر کو اختیار کریں گے، تو یقین مانے انسان جو مصیبت میں، انسان جو پریشانی میں، دیکھو مصیبت اور پریشانیاں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بغیر اسباب کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا، تو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، میں اور آپ کو، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو اس کے لاڈلے نبی کی امت میں سے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبتوں سے اور ان آزمائشوں سے نہیں نکالے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بھلے کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا منتہى العائذین والمفرج عن المکروبین والمروح المغمومین ومجیب دعاء المسترین یا کاشف المکروب یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، اے اللہ یہ مبارک مہینہ تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اکمل ایمان والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور اعمال پر جما دے، یا اللہ میں اچھے اخلاق اور اچھے عادات پر جما دے، اور برے اخلاق اور برے عادات کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان راتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما، اللہ فہم قرآن نصیب فرما، یا اللہ حلاوت قرآن نصیب فرما، اللہ حلاوت قرآن نصیب فرما، یا اللہ برکت قرآن نصیب فرما، یا اللہ برکت قرآن نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔